آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق اچھا ملے، حالات بدلیے. پہلے کوشش کم کرتے تھے، کوشش بڑھا دیجئے. اور اگر رزق تنگ ہونے لگے تو بجائے عاملوں کو تلاش کرنے کے عمل تلاش کیجئے. کہ مولائے کائنات کا ماننے والا اور در بدر پریشان ہو، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. تو اب اگر پکارنا چاہتے ہیں تو کیسے پکاریں؟ پکارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو نعت علی کی جو عبارت ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ دو شعروں کی شکل میں ہے. شعر وہ نہیں، ابیات. ویسے تو ہمارے یہاں آج کل روش بنی ہوئی ہے کہ نعت علی کو لکھا جاتا ہے شعر کی شکل میں. میں نے اس کی وضاحت کی. تو نعت علی مظہر العجائب بھی پڑھا جاتا ہے اور مظہر العجائب بھی پڑھا جاتا ہے. دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب وکل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ہیں دو اشعار عربی اعتبار سے. ان دو اشعار کو دہرائیے 110 مرتبہ. 110 مرتبہ. نعت علی کے بہت سارے عملیات ہیں، سب بیان نہیں کر رہا ورنہ تو پوری مجلس نکل جائے گی اس موضوع پر. ہر مشکل ترین مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے نعت علی کے اشعار کو دہرائیے. اشعار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں اسی انداز سے ہیں. تو ان 4 اشعار کو 110 مرتبہ تلاوت کیجئے اور اس کے بعد 3 مرتبہ توسل کیجئے. دعائے توسل مختلف ہیں. ایک تو مشہور ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس میں پورے 14 معصومین کا توسل. اس میں خاص پیراگراف مولا کائنات کا الگ سے، ہر معصوم کا الگ الگ. تو اگر کوئی اور آپ کو دعائے توسل نہ ملے الگ سے تو اس کا ایک پیراگراف نکال لیجیے مخصوص بمولا کائنات. اور 110 مرتبہ نعت علی پڑھنے کے بعد اس پیراگراف کو آپ پڑھیں گے 3 دفعہ جو مخصوص مولا کائنات کا. ہمیں مولا کائنات کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.